محترم جناب حافظ عبید الرحمان مدنی صاحب زندہ آباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. اللہ رب العزت کے لاکھوں کروڑوں شکر کے بعد کہ اس نے آج بیگم کوٹ کے اندر اہل حدیثوں کی قوت اور طاقت کو منوانے کے لیے ہم جیسے کمزوروں کو چنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. علماء کرام کی کثیر تعداد سٹیج پر موجود ہے. چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک ایسی کھیپ تیار کی، ایک ایسا معاشرہ تیار کیا، ایک ایسی ٹیم بنائی جو پورے عالم پر کچھ سالوں میں چھا گئی. اور یہ وہ لوگ تھے جو چند سال قبل کمزور تھے اور ان کو قید بھی کیا جاتا تھا، ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا، ان پر مظالم بھی ڈھائے جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے 23 سال کے زندگی میں یہ کھیپ تیار کی. اور پھر اللہ کے نبی جب آخری حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے، 1,40,000 صحابہ کی فوج موجود تھی. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے خود دے دی. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس ٹیم کی، جس معاشرے کی، جس کھیپ کی گارنٹی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، تو کیا اس کے ایمان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اگر کوئی کالی زبان والا، کالے دل والا، کالے لباس والا، کالے چہرے والا، کالے عمل والا اگر صحابہ کے نام پر اگر وہ تبرہ کرتا ہے، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو وہ اپنے خود ایمان کی خیر منائے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور یہی اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے. اور دوسری بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے جو یہ کھیپ تیار کی تھی اس میں جوانوں کی کثیر تعداد تھی. ان جوانوں نے کیا کیا تھا؟ یوتھ فورس اس وقت بھی موجود تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے ان سے کون سا کام لیا تھا؟ وہ کون سے مارکے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جوانوں کی صورت میں ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ٹیم دی اس میں وہ جوان بھی تھے جو 17 سال کے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی ٹیم کو بھی لیڈ کیا تھا۔ اور اسی طرح آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے حوالے سے میں یہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے جس جماعت کا آغاز کیا تھا اس کا نام یوتھ فورس تھا۔ انہوں نے یمین و یسار کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے دشمن کی للکار کو نہیں دیکھا تھا، وہ ڈرنے والے نہ تھے، وہ لڑنے والے تھے، اور انہوں نے ہر دشمن صحابہ کے خلاف اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے جہاد علم بلند کیا، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ وہ سچے معنوں میں قرآن و سنت کے ماننے والے، وہ سچے معنوں میں صحابہ سے محبت کرنے والے، وہ سچے معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اعلائے کلمت اللہ کے لیے، احیائے سنت رسول اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کہ آپ احیائے سنت رسول اللہ کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، پیش کر سکتے ہیں؟ اگر جمعیت کی قیادت، یوتھ فورس کی قیادت ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے آپ کو بلائے گی، آپ آؤ گے؟ اللہ سے وعدہ کر کے بتاؤ، اگر جلسوں میں بلانا پڑا آؤ گے، جلوسوں میں بلانا پڑا آؤ گے، ریلیوں میں بلانا پڑا آؤ گے؟ تو پھر میں یوتھ فورس کے صدر کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں، ستمبر کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام الحمرہ ہال میں یا ایوان اقبال میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت اور اللہ کے نبی کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ اہل حدیث